ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے تحریک لبیک اور اس میں تشدد اور اس میں گولی کا استعمال، پولیس والے جاں بحق، دونوں طرف سے زخمی، یہ صورتحال چل رہی ہے۔ فیصل واڈا صاحب نے آج ایک بات کی، ذرا وہ سنیے کہ پرائم منسٹر کے اوپر الزام لگانے کے کہ وہ اس کا ریزن ہے یا ان کی مرضی سے سب کچھ ہوا ہے۔ جن منسٹروں نے فیصلہ کیا تھا ان منسٹروں کو سامنے ہونا چاہیے، اون کرنا چاہیے، کھڑے ہونا چاہیے کہ وزیر اعظم کا نہیں فیصلہ تھا، ہمارا فیصلہ تھا، کیوں تھا، کیا تھا، وجوہات قوم کے آگے آ کے بتائیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کر کے پھر پیچھے ہٹ جائیں اور سب کچھ سارا بلبہ پرائم منسٹر پہ ڈال دیں۔ یہ فیصل واڈا صاحب ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ فیصل واڈا صاحب کو علم نہیں ہے نور الحق قادری صاحب اور شیخ رشید صاحب۔ یہی وجہ ہے کہ اب کابینہ میں جو ہے وہ یکسوئی نہیں ہے۔ نور الحق قادری صاحب نے ایک معاہدہ کیا، شیخ رشید صاحب نے معاہدہ کیا، ان کے دستخط ہیں اور طویل مشاورت کے بعد معاہدہ ہوا تھا۔ اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس وقت کیا کہا تھا، سنیے۔ ہماری ٹیم ان کے ساتھ ٹی ایل پی کے ساتھ بات کر رہی ہے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا، معاہدہ ہو گیا ہے کہ جو انہوں نے اپنی ڈیٹ دی تھی فیبرری کی، یہ چلی گئی اب 20 اپریل کے اوپر، اور 20 اپریل کے بعد معاہدے کے تحت ہم پارلیمنٹ کے اندر یہ جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ رکھ دیں گے۔ پارلیمنٹ کے اندر یہ ڈیمانڈ رکھیں گے اور پارلیمنٹ کے اندر ہی رکھنی تھیں، لیکن پھر کیا ہوا یہ گورنمنٹ ہی بتا سکتی ہے۔ اب صاحبزادہ حامد رضا، اس وقت علماء کرام نے بیچ بچاؤ کرایا اور اس معاہدے میں جو معاہدہ ہوا تھا جس میں وفاقی وزراء کے دستخط بھی تھے، اس میں حامد رضا صاحب کا بھی اہم رول تھا۔ ان کا ذرا شارٹ سنوائیے گا جی۔ حکومت کے اور تحریک لبیک کے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے حوالہ سے حکومت جو ہے وہ قرارداد قومی اسمبلی کے اندر پیش کرے گی، اس پر بھی اتفاق رائے ہو گیا، اور گرفتار افراد کی رہائی کے حوالہ سے بھی اتفاق رائے ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر اس معاہدے پہ عمل کرتے ہوئے گرفتار لوگوں کو رہا کیا بھی گیا، اور کچھ لوگ ضمانت پر رہا ہوئے، کچھ ویسے ہی ایک حکم کے تحت رہا کر دیے گئے جو کسی سنگین معاملے میں ملوث نہیں تھے۔ شیخ رشید صاحب نے کیا کہا؟ حکومت پاکستان اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان اتفاق رائے سے طے کر لیا ہے کہ فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کی قرارداد آج 20 اپریل کو پارلیمنٹ میں پیش کی جائے گی۔ پورے ملک سے بشمول رحمت للعالمین مسجد دھرنا ختم کیا جائے گا، جبکہ مقدمات، اخراج اور فورتھ شیڈیول نئے اور پرانے کا خاتمہ کیا جائے گا۔ یہ تھے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد، وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری صاحب، گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب اور وزیر داخلہ وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت صاحب۔ یہ سلسلہ ہوا۔ تو چودھری صاحب کہ پھر کیا ہوا؟ نہیں کیا ہوا، جب آپ اگر معاہدے کیوں کرتے ہیں اگر ان پر عمل نہیں کرنا تو؟ چلیں پھر ذوالقرنین حیدر صاحب ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ آپ مجھے صابر شاکر صاحب اس سوال کا جواب دیں جی کہ ملک میں افراتفری، مارا ماری، خانہ جنگی جیسی صورتحال اور خون خرابے کے حالات، یہ کس کو سوٹ کرتا ہے سوائے ملک کے دشمنوں کے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم ذرا ذوالقرنین حیدر اسلام آباد سے ہمارے رپورٹر ہیں، ان سے معلوم کرتے ہیں کہ خبر چلی ہے جی کہ اب مذاکرات رات گئے یا پھر کل صبح ہوں گے، اور قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی کل بلا لیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے۔ ذوالقرنین کیا ہے لیٹسٹ انفارمیشن؟ جی صابر صاحب، آج مذاکرات کے 2 ادوار ہوئے ہیں اور دونوں میں ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بے نتیجہ جو ہے اب تک مذاکرات ہوئے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ٹی ایل پی کی طرف سے مطالبہ رکھا گیا ہے کہ مذاکرات کو آگے چلانے کے لیے سعد رضوی کو جو ہے فوری طور پہ رہا کیا جائے، جس پر حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ہم ان کو پہلے رہا نہیں کریں گے، پہلے آپ سڑکیں جو ہیں وہ کلیئر کریں، کیونکہ آپ نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ جو ہے ہمارے مطالبات مانیں گے۔ تو ہم حکومت کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ ہم نے آپ کے سارے مطالبات تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، سوائے فرانسیسی سفیر کے حوالے سے باقی۔ لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اب پہلے آپ سعد رضوی کو رہا کریں، پھر ہم سڑکیں خالی کریں گے۔ حکومت کہتی ہے کہ نہیں، پہلے آپ سڑکیں خالی کریں، پھر ہم سعد رضوی کو رہا کریں گے۔
جہاں تک ہے جو ملزمان جو گرفتار ہیں ان کو رہا کرنے کا، تو وہ حکومت کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ جو 780 میں گرفتار ہو چکے ہیں وہ حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے، عدالت نے ان کو رہا کرنا ہے، وہ ہم خود سے نہیں کر سکتے۔ اس بات پر ڈیڈ لاک ہے۔ اور اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ ٹی ایل پی کی جانب سے جہاں جہاں خاص طور پر اگر میں بات کروں راولپنڈی کی، اٹک، اسلام آباد، ہری پور، حسن ابدال اور مری، ان کی جو مقامی قیادت ہے ان کو کہا گیا ہے کہ جی آپ الرٹ بھی رہیں اور اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھیں، گرفتار نہ ہو، ہم آپ کو کسی بھی وقت کوئی بھی حکم جو ہے وہ جاری کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف سیکیورٹی اداروں کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ فوری طور پہ مکمل طور پہ الرٹ رہیں، اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ایک بڑا جو مارکہ ہے وہ ان کے درمیان ہو سکتا ہے اگر خدا نخواستہ مذاکرات آگے کامیاب نہیں ہوتے تو پھر دریا چناب اور جہلم پہ جو ہے وہ ایک بڑا مارکہ ہو سکتا ہے۔ اور رات کو جو وفاق اور پنجاب کے درمیان رینجر تعینات کرنے کے حوالے سے ایک فارمولہ جو طے ہوا ہے اس میں یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ پولیس رینجر کے ماتحت کام کرے گی جو رینجر کہے گی، اور وہاں پر ایک مقامی کمانڈر جو ہے وہ تعینات ہوگا، اور اگر پولیس کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو پھر ان کے پاس یہ جواز ہوگا کہ وہ جوابی حملہ کریں گے۔ اگر گولی چلتی ہے تو پھر گولی بھی استعمال کی جا سکتی ہے، مگر ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوشش کی جائے کہ فزیکلی اور یہ جو فائر کا حکم ہے یہ کم سے کم ہی رکھا جائے، اس کا استعمال کم سے کم ہی ہو تاکہ نقصان نہ ہو سکے۔ کوشش کی جائے کہ معاملات مذاکرات کے ذریعے ہی حل ہوں، لیکن جو صورتحال ہے ابھی تک اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ اب کل تک جائے گا، کیونکہ کل 12 بجے قومی سلامتی کا اجلاس ہے، اس میں حتمی طور پہ فیصلہ ہوگا کہ اب ٹی ایل پی کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ اس کے بعد تمام ادارے بھی حرکت میں آئیں گے اور پھر صورتحال سامنے آ سکے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ذوالقرنین حیدر، بتا رہے تھے